ماشاء اللہ. اور آتے بھائی یہ بتاؤ کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزرا آپ لوگ؟ ماشاء اللہ بہت اچھا گزرا. مسجدوں میں رونق ہوتی تھی. صبح سحری کے ٹائم رونق, افطار کے ٹائم رونق, اچھا کھانا پینا اور بڑا بہترین گزرا. اللہ کا شکر ہے. موسم بھی اچھا تھا, روزے بھی اچھے گزرے. روزے رکھے ہیں؟ جی کتنا؟ الحمدللہ سارے. ماشاء اللہ. اور قرآن کی تلاوت بھی کی ہے, لیکن اس حساب سے تو نہیں کی جس حساب سے روزے رکھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی دعائیں وغیرہ تو بہت کی ہیں. کیا دعا میں کیا مانگے آپ؟ صاحب دعا میں یہ اپنے نصیب کے لیے, لوگوں کے لیے, فلسطینیوں کے لیے, سب کے لیے دعا مانگی. تو ویسے تمہارے دل میں کیا زیادہ آتا رہا ہے؟ زیادہ یہی فلسطینیوں کا دکھ آتا تھا, دوسرے جو فوت ہو گئے ان کے لیے آتا تھا, اور اپنے لیے بھی آتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دوستوں کو, ہمارے بھائیوں کو فلسطینیوں کے ساتھ محبت ہے. ہمارے بھائیوں کو. تو احمد بھائی آپ کا رمضان کیسے گزرا؟ الحمدللہ بہت اچھا گزرا. اچھا. اور احمد بھائی نے اسٹرابری جوس پلانا تھا, وہ آپ نے پھر. ہاں وہ تو آپ کے اوپر جرمانہ لگنا ہے, ہمارے اوپر آپ گئے نہیں تھے. تو احمد بھائی آپ کی تراویح کیسے رہی؟ خیر صاحب زبردست الحمدللہ ساری تراویح پڑھتے رہے آپ لوگ. جی. اور اپنا قرآن کی تلاوت بھی کی, 27 پارے پڑھے. پورا قرآن ختم نہیں ہو سکا. 27 پارے. اور دعائیں بھی مانگی ہیں؟ الحمدللہ. کیا مانگی؟ خیر صاحب مسلم امہ کے لیے مانگی, فلسطین کے لیے مانگی, سب کے لیے مانگی. اچھا یہ بتاؤ کہ اسلام کے اعتبار سے یا اخلاق کے اعتبار سے اپنے اندر کوئی کمی محسوس کرتے ہیں؟ بہت کمی ہے. اخلاق کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اخلاقیات کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں میں کام آنا چاہیے, لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, اور سب یہی ہوتا ہے بس. اس کے علاوہ تو اب آپ کا کیا جذبہ ہے؟ اچھا یہ ہے کہ ان سارے حالات میں اور آپ نے کیا دیکھا کہ مسلمان نوجوان اسرائیل اور یہود و نصارہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں. کافی حد تک کر رہے ہیں. نہیں بھی کر رہے. قاری صاحب یہ جو ہے نا, بڑے اسٹور ہیں ان کو کرنا چاہیے یہ. اب لوگ تو جاتے ہیں, آپ کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے لینی ہے, لیکن جب تک بڑے اسٹور نہیں کریں گے نا, اب جیسے کوئی بڑا اسٹور ہے وہ اپنے دکان کے اوپر یہ چیزیں نہ رکھے, اسرائیلی کسی اور کمپنی کی رکھے تاکہ عوام لے ہی نہ تو آپ ہم سے زیادہ دنیا دار لوگوں, نوجوانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ ایک ورکر بھی ہیں, تو آپ نے اپنے دوستوں کے اندر کوئی جذبہ ایسا دیکھا ہے؟ جی قاری صاحب, اب دوست یہی جذبہ ہے, بس وہ پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں. یعنی آپ ہمارے علاوہ جو آپ کے اور دوست ہیں وہ جذبہ رکھتے ہیں؟ کافی حد تک. اچھا صحیح مانے. اچھا احمد بھائی آپ کے دوست؟ جی قاری صاحب رکھتے ہیں کچھ, مگر کافی لوگ نہیں کرتے. تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے کہ فلسطین کے بارے میں اور یہود و نصارہ کی مصنوعات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قاری صاحب بائیکاٹ تو کرنا چاہیے ہمیں ایز اے مسلم. ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے قاری صاحب, نہیں لینی چاہیے. اب اور چیزیں بھی تو ہیں, پہلے بھی تو یہ چیزیں نہیں تھیں. بندہ جیسے ہم نے عید کے اوپر عید کے بیان میں بھی میں نے یہی کہا کہ دیکھو کیا صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کی سہولتیں تھیں یا اس طرح مسلمانوں کی مصنوعات تھی جس طرح آج ہیں؟ الحمدللہ آج تو کافی بن چکی ہیں. تو کیا اگر ہم یہود و نصارہ کی چیزوں کو چھوڑ دیں, جیسی کیسی مسلمانوں کی مصنوعات ہیں, تو کیا اگر ہم وہ استعمال کریں تو ہمیں وہ پوری نہیں ہوگی, ضروریات پوری نہیں کریں گی؟ یہ تو ہر کسی کا اپنے ایمان پہ ہے نا قاری صاحب, نہ لینا چاہیں تو پھر تو کرنی چاہیے ان چیزوں کو. تو رمضان کے بعد آپ کے معمولات میں کوئی کمی آئی ہے؟ مثال کے طور پر روزانہ آپ تلاوت کرتے تھے, روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے, تو آپ وہی معمولات چل رہے ہیں یا اس میں کوئی کمی بھی آئی ہے؟ قاری صاحب وہی چل رہے ہیں قاری صاحب کافی حد تک, لیکن یہ ہے تھوڑا بہت وہ کمی پیشی ہو جاتی ہے. تو یہ کمی پیشی کیوں آ رہی ہے؟ بس قاری صاحب سستی آنی چاہیے کمی پیشی. نہیں آنی نہیں چاہیے. تو ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ بس انشاءاللہ قاری صاحب ہم نے رمضان مبارک میں یہاں دوست جو بیٹھے تھے, ہم نے رمضان مبارک میں ایک تہیہ کیا تھا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. اس کے اوپر کس حد تک آپ نے وہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولا قاری صاحب, پکی بات, جھوٹ نہیں بولا. چلو جھوٹ بھی نہ بولیں, اور جو رمضان کے معمولات تھے اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ اس کو جاری رکھیں, وہ تسلسل باقی رہے.
اچھا یاسر بھائی، ہم آپ کے آفس میں آئے تھے تو ان دوستوں سے ہم نے تھوڑی رائے لی ہے. تو ایک تو ہم نے یہ رائے لی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ کیسے گزرا ہے. تو آپ بتائیں آپ کا رمضان مبارک مہینہ کیسے گزرا، تلاوت کیسی رہی، روزے کیسے رہے، تراویح کیسی رہی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ اچھے گزرے، لیکن جتنی توقع کی کہ اپنے آپ سے کہ فائدہ اٹھائیں گے اتنا نہیں اٹھا سکے. بس اب کوشش ہے جو تسلسل رمضان میں تھا وہ آگے جاری رہے. تو جو رمضان میں ماشاءاللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے اور اسی طرح آپ نماز بھی پڑھتے رہے ماشاءاللہ، یہ بھی میں نے آپ کو ایک جذبہ دیکھا کہ آپ نے کوشش کی کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. میں نے ذاتی طور پر یہ ایک چیز دیکھی ہے. تو وہ اب وہ تسلسل باقی رکھا ہوا ہے آپ نے؟ جی ابھی بھی کوشش میری جاری ہے کہ ابھی بھی نہ ہو فوت. تو قرآن کی تلاوت جو رمضان میں ہوتی تھی اب بھی ہو رہی ہے؟ رمضان میں بھی میں نے بہت کم کی ہے، اب بھی کوشش کرتا ہوں کہ اتنی کرتا ہوں. اچھا، رمضان میں دعاؤں کا کیا اہتمام رہا؟ کل صاحب میرا جو دعاؤں کا سلسلہ ہے نا، میں نے ہمیشہ ایک چیز خدا سے مانگی ہے اور اسی پہ زور دیا. آج کل میں یہ مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کی پڑھائی میں کہیں استعمال کر لے. میں کہیں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ کیا مطلب سرخرو ہو جاؤں کہ میں نے دین کی عظمت کے لیے کوئی کام کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی سوچ ہے. تو دعاؤں میں کیا یہی چیز مانگی ہے صرف؟ بس میں ایک دعا مانگتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اور آگے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آگے حالات بہت مشکل ہیں، اپنے آپ کو روحانی طور پہ تیار رکھیں کہ آپ حالات کا مقابلہ کر سکیں. کسی ٹائم میں دجال آ سکتا ہے، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، تو کوشش کریں اپنے آپ کو روحانی طریقے سے تیار کریں. تو ہم من حیث القوم اپنے اندر معاشرتی طور پر اخلاقی کمی ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اخلاقی تو بہت زیادہ. تو اس کو کیسے ہم وہ ہے کہ ایک سنگینی عبور کریں ہم اخلاقی طور پر؟ اپنے ہر عمل پہ سوچیں اللہ اس سے خوش ہوگا کہ اگر آپ اپنے ہر عمل پہ سوچیں گے. ہم روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. تو ہر عمل پہ سوچیں کہ یہ عمل میرے لیے فائدہ مند ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ نقصان ہے. اچھا، رمضان مبارک کے بعد عید کے اوپر ایک عجیب عمل دیکھا گیا ہے کہ ہمارے چھوٹے بڑے تاجر جو تھے انہوں نے خاص کر عید کے موقع پر چیزوں کو مہنگا کیا ہے. اس بارے میں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں عید ہمارے لیے مالی فائدے والا دن ہے، حالانکہ وہ روحانی فائدے کا دن ہے. ہم مالی فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کہ عید کے 3 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد وہ بتا مر جاتے ہیں. جو فائدہ اٹھانا یا وہ پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں. ہاں بہتر یہ ہے کہ وہ لیکن اگر ہم ریٹ کو صحیح رکھیں ہاں تو وہ ہمیں دنیا میں فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا، انعام کا دے گا نا وہ. اچھا، ایک اور بات میں نے دوستوں سے کہی، میں نے جمعہ بھائی کے اوپر بھی کہی ہے. تو میں ایک نان بھائی کے پاس گیا نان لینے، تو اس نے کہا جی، میں نے کہا 20 کا کیوں بیچ رہے ہو؟ کہتا کہ صاحب یہی دن تو ہیں، ایک دن تو ہم 2 دن تو کمانے کے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ کافروں والا ایک عمل کر لو، شاید نجات کے لیے وہ کافی ہو جائے. تو وہ چونک گئے. اس نے کہا وہ کیسے، کون سا ہمارا کافروں والا اور ہماری نجات ہو جائے؟ میں نے کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ہمارے ان اسلامک تہواروں کے اوپر وہ چیزوں کو نیچے لے جاتے ہیں، سستی کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا ہم بھی ایسا کریں. تو اس بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل بجا فرمایا آپ نے. آج کل غیر مسلم ہم سے زیادہ ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن میں سے چیزیں نکالی، ان پہ عمل کیا، جبکہ ہم نے عربی پڑھ کے چھوڑ دیا، سینے سے لگا کے چوم کے چھوڑ دیا، ہم نے عمل نہیں کیا. چلو جی ماشاء اللہ. یہ ہمارے عبدالباسط صاحب ہیں. جی عبدالباسط صاحب، آپ کا رمضان کیسے گزرا؟ اچھا، اعمال کیسے رہے؟ نہیں اللہ تو جانتا ہے. آپ نے کیا کوشش کی ہے کہ آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ ہم نے تو سر اپنی طرف سے جو ہو سکا ہم نے کوشش کی ہے. تلاوت وغیرہ میں کوشش کی ہے. اور دعائیں زیادہ مانگی ہیں نہیں مانگی؟ دعائیں تو مانگی، کتنی دیر مانگا کرتے تھے؟ دعائیں یہی 5-10 منٹ. ماشاء اللہ. اللہ سے ویسے پوچھنا کا تو ہمارا کوئی وہ نہیں بنتا، لیکن مانگا کیا زیادہ؟ بس نہ ہی پوچھنا. امت کے لیے مانگا ہے یا
آنے والی جو آپ کی حکومت ہے گھر کی ملکہ ہے اس کے لیے مانگا ہے؟ اس کے لیے بھی مانگ کے لیے مانگ اچھا ماشاء اللہ. تو آپ جو ہے جو عمل رمضان میں تھے نماز کا تسلسل ماشاء اللہ وہ تو ماشاء اللہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ نماز آپ نہیں چھوڑتے تو چاہے صبح کے بھی ہو اور وہ تسلسل اب بھی باقی ہے قرآن پاک کی تلاوت ماشاء اللہ اب بھی باقی ہے ماشاء اللہ الحمد للہ. اور یہ جو ہماری معاشرتی طور پر ایک کمی ہے اخلاق والی یہ کیسے پوری ہوگی؟ لوگوں کو ذرا ہمارا جذبہ ہو کہ ہر کسی کے ساتھ چاہے وہ جاننے والا ہے یا نہیں ہے کم سے کم حدیث میں آتا ہے کہ افش السلام سلام کو پھیلا ہر کسی کو سلام کرو ہر کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے ہم تو یہ بہت اچھی چیز ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے جو دن ہیں ان میں بھی ہم کوشش کریں کہ اپنے اعمال کو مضبوط کریں انشاءاللہ. چلو جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے دوستوں نے بہت اچھی ہمیں اپنی معلومات دی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے یہ جذبات اور خاص کر ہماری یہ بھی پہلے تھوڑی سی ڈسکس چلی ہے فلسطین کے حوالے سے تو آپ کا رمضان مبارک میں فلسطینی بھائیوں کے لیے آپ کے کیا جذبات تھے؟ جذبات تو کافی ہوتے ہیں بٹ اب کچھ کر نہیں سکتے وہ تو ٹھیک ہے ہاں دعا کے اندر کیسے جذبات تھے آپ؟ اچھے یعنی جذبات تھے. اچھا تو یہود و نصارہ کی بیکاٹ کا کیونکہ علماء مختلف لوگوں نے یہ ترغیب دیے لوگوں کو تو بیکاٹ کے بارے میں بھی کوئی جذبہ بنا ہے؟ کوشش تو یہی ہے کہ اس کا کوئی بھی پروڈکٹ نہ لیا جائے. یاسر بھائی آپ کیا کہتے ہیں ان کی مصنوعات کے بارے میں؟ صاحب جہاں تک دعا کی بات ہے مجھے یہ دعا مانتے شرم آتی ہے کہ یا اللہ اس ٹائم کو دباؤ کر بات کریں. اچھا کیونکہ ہم نے خود کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ تب تک مدد نہیں کرتا جب تک قوم اپنی مدد خود کرنے کی کوشش نہیں کرتی. اور دعاؤں میں فلسطین کی خیر خواہی بھی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ تو اپنے جان مال اولاد سے جہاد کر رہے ہیں ان کی تو آخرت سنور رہی ہے. ہم اپنے ایمان کی سلامتی مانگے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے ہم غیرت ایمانی ہم میں نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. بائیکاٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے ہم یہ بائیکاٹ بھی پوری طریقے سے نہیں کر تو کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے. اس کا آپ کو کیا لگتا ہے فائدہ ہوگا؟ یہ ان کی شہرت ہے ان کی پوری اکانومی ہی مین چیز ہے. اگر اکانومی ان کی یہ سودی سسٹم اگر ہمارے ملک سے ختم ہو جائے دنیا سے ختم ہو جائے وہ اسرائیل خود بخود ختم ہو جائے گا. چلو جی ماشاء اللہ بہت شکریہ سر اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر.